اب بات کرتے ہیں اسم موصول کو استعمال کرنے کی۔ ہم نے پڑھا الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی اور اللاتی۔ اب ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کیسے کریں، تو یہ تو یاد رکھیں کہ ان کا ترجمہ ہوتا ہے جو، ٹھیک ہے نا۔ ایک کے لیے الذی، اللتی، دو کے لیے اللذانی، اللتانی اور جمع کے لیے الذین اور اللاتی۔ پھر مذکر کے لیے یہ پہلے تین ہیں اور مؤنث کے لیے یہ پہلے تین ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں قال زید، اس کا مطلب ہے زید نے کہا، زید نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر زید کا نام لینے کے بجائے آپ کو فرض کر لیں اس کا نام یاد نہیں آ رہا، تو اب آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ زید کو جانتا تو ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ زید شاعر ہے، تو اب آپ کو نام آپ کو یاد نہیں رہا، تو اب آپ کہیں گے قال الذی هو شاعر، قال الذی هو شاعر۔ اس کو میں نے بلو اس لیے کیا ہے کیونکہ یہاں آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں اور یہ جملہ اس طریقے سے مکمل ہو جائے گا جو کہ قال زید کے برابر ہے۔ آپ نے کہا قال زید، اس کا مطلب ہے زید نے کہا، لیکن اگر آپ نے کہا قال الذی هو زید تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ قال کا مطلب ہے کہا اور الذی کا مطلب ہے وہ جس نے، ٹھیک ہے، وہ جو کہ یہ الذی ہوا کا ترجمہ ہو گیا، وہ جو کہ کیا ہے؟ شاعر ہے۔ اب اگر شاعر نہیں ہے، عالم ہے، تو آپ کہیں گے قال الذی هو عالم، اور اگر زید نہیں ہے، فرض کر لیں زینب ہے، تو آپ کہیں گے قال اللتی، اب اللتی آ جائے گا زینب کے لیے اور ہوا کی جگہ آ جائے گا ہیا، قال اور قال کی جگہ آ جائے گا قالت، قالت اللتی ہی شاعرۃ، یہ بن جائے گا مؤنث کے لیے قالت اللتی، قالت اللتی، یہ تا کے نیچے زیر اس لیے آئے گا، یہ ویسے تا ساکن ہے لیکن زیر آ جائے گا کیونکہ اس کو اللتی کے ساتھ ملا رہے ہیں ہم، قالتی، پھر ہیا آ جائے گا اور پھر شاعرۃ آ جائے گا، یہ مؤنث کے لیے آ جائے گا، صحیح۔ تو اب اس میں سمجھنے کی بات کیا ہے کہ الذی جو ہے اس کے بعد پورا جملہ آتا ہے، دیکھیں هو شاعر پورا جملہ ہے، ہی شاعرۃ پورا جملہ ہے، تو اس الذی اور اللتی جو اسم موصول ہے ان کے بعد پورا جملہ آتا ہے اور وہ جملہ ان کا صلہ ہوتا ہے، اس کو مطلب اس کی اصطلاحی زبان ہے، تو یہ اسم موصول اور یہ صلہ، موصول اپنے صلے سے مل کر کیا بنتا ہے؟ ایک مفرد، جیسے زید ایک مفرد ہے تو یہ ایک مفرد کی حیثیت اختیار کرتا ہے، اب یہ کبھی فاعل بنے گا جیسے قال اور قالت کا بن رہا ہے، کبھی یہ مفعول بنے گا، اب یہاں پر اگر قال کی جگہ رأیت لگا دیں تو یہ پورا مل کر اس کا مفعول بھی بن جائے گا کہ میں نے دیکھا اس شخص کو جو کہ شاعر ہے۔ تو الذی، اللتی اسم موصول جو ہیں ان کے بعد صلہ آتا ہے، صلہ پورا جملہ ہوتا ہے اور اس جملے کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے۔ اب الذی ہے تو ہوا آ جائے گا، اللتی ہے تو ہی آ جائے گی ضمیر۔ اسی طرح اگر اللذانی ہے، قال اللذانی، یعنی وہ دو بندوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہاں پھر ہما آ جائے گا، قال اللذانی ہما شاعران، کہ کہا ان دو نے جو کہ شاعر ہیں، تو وہ جو کہ وہ عورت جو کہ وہ دو مرد جو کہ وہ دو عورتیں جو کہ وہ سب مرد جو کہ اور وہ عورتیں جو کہ، اس کا ترجمہ اس طریقے سے پھر آگے اس کو ملاتے جائیں گے، قال اللذانی ہما شاعران، قال الذین ہم شاعرون، قالت اللتی ہی شاعرۃ، قالت اللتانی ہما شاعرتان، قالت اللاتی ہن شاعرات۔ اب یہاں تینوں میں قالت آ رہا ہے اور ان تینوں میں قال آ رہا ہے، تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ فعل کا فاعل جب ضمیر نہ ہو، یہ پورا فاعل بن رہا ہے نا، یہ ضمیر نہیں ہے، یہ اس میں ظاہر کہلاتا ہے، یہ بھی اس میں ظاہر ہے، تو فعل کا فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ مفرد لاتے ہیں، واحد لاتے ہیں، پھر فعل کو قالا، قالتا اور قلنا اور قالو یہ نہیں لائیں گے، صرف قالا اور قالت لے کر آئیں گے، مذکر مؤنث کا فرق اس میں آئے گا۔ تو یہ اسم موصول کا طریقہ استعمال تھا جو آپ نے پڑھ لیا۔ اب کمنٹس میں آپ مجھے جملے لکھ کر بتائیں، ایک جملہ لکھیں، اس میں ان میں سے کسی ایک کا بھی استعمال کریں اور اس کو پورا جملے کی شکل دے کر مجھے دکھائیں، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے درست سمجھا ہے یا پھر غلط سمجھا ہے۔